اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ آپ سب میرے ساتھ ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ سب ساتھی جو یہاں پہ موجود ہیں، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال کے حوالے سے آپ لوگوں کا تھا کہ اس پہ بات کی جائے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے جب بات کی ہمارے بعض لوگ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے اور جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ وہی دکھنے کے قابل ہے۔ بعض اوقات ایسے نہیں ہوتا، چونکہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کا انداز اور آپ کا پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ اور ہماری اس کنسٹرکشن کی ایک ٹرمنالوجی ہوتی ہے، ڈیزائن میں پرسپیکٹیو ویو کہتے ہیں اس کو۔ یہ جو پرسپیکٹیو ویو ہوتا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے، اس کی ایستھیٹک بڑی میٹر کرتی ہے۔ اس ایستھیٹک کا ہونا اور اس پرسپیکٹیو ویو کو دیکھنے کے بعد آپ کسی چیز کو ویژولائز کرتے ہیں۔ ایک طرح کی پہلے وقتوں میں 3D امیجز نہیں ہوتے تھے، لیکن جو دیکھنے والی نگاہ ہوتی تھی وہ اسی پرسپیکٹیو ویو کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو کنسیو کرتی تھی کہ یہ چیز کیسی بننے کے بعد۔ میں آج سے 20-25 سال پہلے یہ کہا کرتا تھا کہ جب آپ ایک چیز کا اور تصور رکھتے ہیں، ہم جب وہ لائنیں جو آرکیٹیکچر میں لگتی ہیں یا ہمارے آرکیٹیکٹ کے جو ڈرافٹ مین ہوتے ہیں جب وہ لائنیں لگاتے ہیں تو ہم اس چیز کا اینڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اینڈ پروڈکٹ کیا ہوگی۔ ہم ان لائنوں کو نہیں دیکھ رہے، ہم اس لائن کی کمپلیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر چونکہ ہم CEC میں اور بہت سارے ایسے وہاں پہ فورمز تھے کہ جو چیز جس طرف لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی وہ یہ منظرنامہ جو پاکستان میں 9 مئی کو ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی دشمن شاید اس حد تک نہ جائے۔ بنیادی طور پہ میں نے بہت دفعہ یہ بات بھی کہی اپنی پریس ٹاکس میں بھی اور انٹرویوز میں بھی کہ قانون اور آئین کو ماننا ایک برم کا نام ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی اٹھ کے کہے کہ یہ میں نہیں مانتا یا حدود اور قیود کا تعین نہ کر پائے یا تعین نہ ہو سکے تو وہاں پہ پھر لا لیسنس ہوتی ہے، سول نافرمانی۔ اور اس طرح کے جو دنیا میں جن لوگوں نے جن ملکوں میں یہ چیزیں آئی وہ لا لیسنس اس لیے ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی کو آپ اٹھاتے ہیں اپنی حکومتوں کے خلاف۔ تو میں نے بہت دفعہ کہا کہ اختلافات ہوا کرتے، میں جب حکومت کے اندر تھا میں نے اس وقت بھی یہ چیز کہی اور بڑی باباؤں کے دول کہی کہ حکومتوں کے ساتھ اختلاف کیجئے، 100 دفعہ کیجئے، برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حکومت میں اور ریاست میں فرق ہے۔ ریاست کو کہتے ہیں ماں جیسی نہیں، ماں کہتے ہیں، تو ریاست کے خلاف آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ آپ حکومتوں کے خلاف کسی پارٹی کی ہوگی، آپ کا نظریہ نہیں ملتا، آپ کو اس کا انداز اچھا نہیں لگتا، طریقہ کار اچھا نہیں لگتا، ضرور بات کیجیے۔ ایک جو چیز میں اپنے ہر معافی ضمیر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان مشیت الہیہ، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے۔ آپ ساری مسلم امہ کے ممالک کو اٹھا کے بھی دیکھ لیجئے، دوسرے بھی مذاہب کے ماننے والے، دنیا کی ٹوٹل 8 ارب کے قریب آبادی میں سے آپ اگر یہ دیکھیں تو کتنے ملک ہوں گے کہ جن کے پیچھے ایسا نظریہ یا ایسی کمٹمنٹ آزادی کے نام پہ یا علیحدگی کے نام پہ ملک بنا کرتے ہیں، لیکن کلمہ طیبہ کی اساس کی بنیاد پہ یہ ملک ہمارا ملک صرف واحد ملک ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اساس کی بنیاد پہ بابا قوم علیہ رحمہ نے بھی کانگریس جوائن کی، شاعر مشرق جیسے
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بڑے بڑے مدبر اور مفکر لوگ تھے جنہوں نے کانگریس جوائن کی ہوئی تھی، لیکن کانگریس کے اندر ایسا تعصب تھا کہ ان لوگوں نے یہ چیز بانپ لی کہ چونکہ جب اس ہندوستان کے اندر حکومت چھینی گئی تو وہ مسلمانوں کی حکومت چھیننے کے بعد انگریز آیا تھا. وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو 1705 میں ایک ٹریڈ کمپنی کے طور پہ وارد ہوتی ہے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں. اب اپنے تئیں اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کا بھی بڑا تقوی مشہور ہے، بڑی چیزیں مشہور ہیں، لیکن یہ چیز وہ بانپ نہ سکے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو NOC دے دی. ایسٹ انڈیا کمپنی کا کس چیز پہ انجام ہوتا ہے؟ انگریز نے جب اس بر صغیر کے اوپر قبضہ کیا تو دنیا کی معیشت، ہم کل کہیں بات کر رہے تھے کہ دنیا کی امیر ترین معیشتوں میں سے یہ ایک معیشت تھی، اور وہ یہ ریلوے. اب بعض اوقات ہمارے لوگ شارٹ سوچنے والے کہتے ہیں کہ دیکھیں انگریز نے ریلوے دی. ریلوے ہمیں لوٹنے کے لیے، یہاں سے مال لے جانے کے لیے تھی. بنیادی طور پہ یہاں پہ ایسا تعصب تھا کہ ہندو یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم یہاں کے بیسک بسنیک ہیں، مسلمان باہر سے آئے. سلائطین دہلی کا جو 300 سال زمانہ ہے، جو 1200 سے 1500 تک دکھ، درد اور تکلیفیں تھیں، مسلمانوں کے خلاف ایک ریونج تھا، ایک کرب تھا ان کا، جو ہندو نے تعصب کی بنیاد پہ پالا تھا. جب اس کو موقع ملا اس نے انگریز کے ساتھ مل کے سازش کرنی شروع کر دی، اور اس سازش میں یہ تھا کہ مسلمانوں کو زیر عتاب لایا جائے. ایک چیز شاید آپ کو دکھنے میں بہت چھوٹی لگتی ہے، میں جو کہتا ہوں کہ 27 کروڑ کو سانپ سونگ گیا. 27 کروڑ مسلمان ہو اور جس کے اسلاف کی تاریخ ہو کہ مسلمان صرف شہادت کا متمنی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہماری بیٹی بہن کے سر سے عزت کھینچی جا سکتی ہے؟ پھر آل رسول نے کیوں سارے کا سارا خاندان شہید ہو گیا؟ یہ وہ غیرت تھی کہ جب جزیدیت آئے گی اس پہ لعن طعن بھی کریں گے، لیکن آل رسول 6 ماہ سے لے کے 58 سال تک قربان ہو جائے گی. یہ بنیادی طور پہ یہ ہمارے وہ اوصاف تھے جس کی بنیاد پہ مسلمان کھڑا ہوتا ہے، اور اسلام اور جو شریعہ ہے ہماری. تو بابا کام نے یہ چیزیں بانپی. بڑی مشکلات تھی، لوگ اس وقت بابا کام کو بھی آ کے بڑا تکلیف میں مبتلا کرتے تھے کہ مسٹر جناح یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ کہتے تھے قربانی دینی پڑتی. اگر وہ یہ نہ بانپتے اور یہ ملک نہ بنتا، یہ اسلام کے حوالے سے نہیں، ہر مظلومیت کی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ توجہ کا مرکز. سیاسی طور پہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ اس چیز کو کہ دیکھیں کہ میں اپنی اقتدار کی خاطر، لیکن میں ایک چیز بات کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس وہ کون سی چیزیں تھی کہ جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی مرا جا رہا ہے کہ کب PTI آئے گی. بد انتظامی اور بیڈ گورننس کی انتہا تھی. میرے بھائی علی امین گنڈا پور صاحب اور میں ریکارڈ پہ ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ لڑائی کی حد تک ہم نے آرگومنٹ کیے کہ بھائی صاحب ہم نیکسٹ الیکشن میں کیا دیں گے لوگوں کو، ہمارے پاس کیا لوگوں کے لیے رکھنے کے لیے. لیکن کچھ حالات کے ایسے عالمی معاشرتیں ہمارے اس ریجن میں، افغانستان، بہت سارے ایشوز کی وجہ سے جب عمران خان حکومت سے نکلا تو وہاں پہ صورتحال جب گورنمنٹ آئی یہاں پہ PDM کی تو عمران خان مظلومیت کی اوٹ میں چھپ گئے. یہ اوٹ میں جس میں چھپنے کے بعد قومی اداروں کو متون کرنا، ان کے نام لینا، ان کے تھانے کچہری FIR اور بلا بلا چیزیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہا تھی. دنیا ساری کے اندر جو نظام چلتے ہیں وہ نہیں ایسے چل سکتے. اور پھر جو آپ کی اسٹیٹ کی سمبالک پوزیشنیں ہیں، عام آدمی کو تیار کرنا کہ یہاں پہ گالم گلوچ کرو، پتھراؤ کرو، ڈنڈے برسو، اس سے پیچھے یہ شاید ہندوستان یا ہمارے جو بہت ازلی دشمن ہیں وہ بھی یہ نہ کر سکتے. یہاں پہ بنیادی طور پہ یہ چیزوں کا حدود اور قدود کا تعین ہونا ضروری ہے. میں کل یہاں پہ میں مظفر آباد میں کسی سے میں نے بات کی کہ اس 1848 کا انگریز کا گزٹ اٹھائیں، اس جہاں پہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں اس پٹوار میں ایک پوری ہسٹری بیان کی ہوئی ہے کہ مارگلا میں چیڑ کے کتنے درخت ہیں، کیکر فلائی کے کتنے. یہ جو 4 ضلع ہیں پنڈی ڈویژن کے، اٹک، چکوال، جہلم اور راول پنڈی،
کہ گکھڑ قبائل کا جو رول تھا وہ کب سے کب تک رہا اور کب تک عروج تھا اور آسمان کو چھو رہا تھا اور اس کی بنیادیں کیا تھی. آپ کے ابھی تک کوئی کلا کوئی ایکت کوئی ملتا ہے آپ کے، باقی سارے نہیں چھوڑے. کس نے نہیں چھوڑے؟ انگریز نے. لیکن 1848 کا گزٹ آپ کو اور مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ دے جاتا. عمران خان کو اس تاریخ کا طالب علم ہونا چاہیے. یہ کتاب آپ لوگ دیکھیے گا کہیں مسٹر بکس یا کہیں آپ کو ملے گی. پٹھان کے نام سے عمران خان نے ایک پٹھانوں کی جو ہماری سواتی ٹوپی ہوتی ہے پہن کے، بندوق کا جو ٹائٹل کے اوپر فوٹو لگی ہوئی ہے، فوٹو بنائی ہے. ایسے پٹھان نہیں بنتا. پٹھان غیرت کا استعارہ نہیں، سمبل ہے. پٹھان غیرت کے لیے کسی حد تک چلا جاتا ہے، اور جہاں ملکی اور قومی غیرت کی بات آئے وہ رکے گا. بات یہ ہے کہ عمران خان نے جن لوگوں کو، عام معصوم لوگوں کو تیار کیا، انتہائی زیادتی تھی. کوئی کسی حوالے سے سمجھے، کوئی ملک آپ دیکھیں 9/11 کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے پیٹریاٹزم کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنی لیجسلیشنز کی. وہ قوانین بنائے کہ انہوں نے لوگوں کو ٹھپ کے رکھ دیا، کیونکہ ملک سپریم ہوتے ہیں، قوم سپریم ہوتی ہے. ایسے قوانین وہ لے کے آئے کہ جس کا تصور محال تھا. ہمارے ملکوں میں بھی اس کا تصور محال ہے، لیکن وہ لانے پڑے، لانے تھے، اور یہ شاید ضروری تھے. اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ ان چیزوں کی ڈیٹیل میں گیا کہ بہت سارے مختصر ٹائم میں ہم بہت ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ میں سے ہر ایک کی ریت ہے. آپ بعض اوقات اس کو احساس نہیں کر رہے ہوتے، لیکن آپ کی بات کہیں نہ کہیں اثر کر رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ پتھر کی سل کے اوپر اگر کنٹینیو پانی کی بوند بھی پڑتی رہے تو اس سل کو بھی فرق پڑتا ہے. آپ میں سے جتنے لوگ ہیں ان کا ایک ہلکا ارادت ہوتا ہے، میرا ہے، آپ کا ہے. ہمیں وہاں پہ ایک چیز جو بنیادی سینسیٹائز ہوتی ہے کہ ملک سپریم ہے. کام کی جو غیرت اور حمیت ہوگی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. سیاست ضرور کیجئے، کرتے رہیں، لیکن کس قیمت پہ؟ ملک اور قوم کی قیمت پہ اگر سیاست کی جائے تو وہ قابل برداشت نہیں ہے، نہ ٹالریٹ کی جا سکتی ہے. اس لیے اس چیز کو آگے لے کے چلیں. جو لوگ اس وقت مجھے کہہ رہے تھے، جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے لیے اس وقت سوشل میڈیا کا راجہ قمر صاحب آپ ریفرنس دے رہے تھے، سب سے بڑی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے یہ بات کی تو ہمارے لوگوں نے کہا جی میں نے پارٹی کو نقصان پہنچا دیا، یہ کیا. پارٹی ملک کو نقصان پہنچا رہی تھی. ملک کی جڑوں جو پہ وار کریں، ملک کی چولہے ہلائیں، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا. ہم نے ایک دن پہلے یہاں پہ یوم تعظیم تکریم شہداء بنایا ہے. یہ وہ شہداء ہیں کہ جن کی قربانیوں کے نتیجہ میں پوری قوم سکھ اور چین سے زندگی گزارتی ہے. لیکن ایک چیز آپ کو اور مجھے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 70,000 سوا لاکھ کے لیے لوگ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں. فوج میں بندہ شہادت کی تمنا لے کے بھرتی ہوتا ہے، اور مسلمان آخر تک متلاشی رہتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں اس کو شہادت کی موت نصیب ہو. اس لیے کہ قرآن حکیم میں اللہ نے جو کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو یہ آپ کا، میرا، ہم سب کا مطمع نظر ہوتا ہے. ہمیں شہادتوں کا نہ صرف اعتراف کرنا چاہیے، اس کو سلوٹ کرنا چاہیے، ان کی فیملیوں کو، ان کے خاندانوں کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مقام و مرتبہ بتایا اس سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں، اور مسلمان کی اس سے بڑی جستجو کوئی نہیں. لیکن جو لوگ آ کے ملک کے لیے عمران خان کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں، اس میں آئینی دیوار بن کے کھڑے ہونا چاہیے. مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ مطاعت مزاج ہی ایسا نہیں ہے، مطاعت تو کیا کیا جائے. یعنی جہاں پہ غیرت کی بات آئی بھی کیا مطاعت ہوں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری علی شان سونی صاحب بھی مجھے بہت درس و تدریس کرتے رہے، لیکن مزاج مختلف ہے. یعنی ان سے مختلف نہیں ہے، ان کے ساتھ تو ملتا ہے تو اس لیے اکٹھے. لیکن بات یہ ہے کہ جب بات آتی ہے تو میں کر جاتا ہوں، پی نہیں سکتا. تو آپ لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے مزاج اور ہمارے مزاج بھی ملتے ہیں، اس لیے ہم اکٹھے چل رہے ہیں. اس میں اگر کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کے ساتھ مزاج کی مطابقت اور آشنائی نہ ہو تو چلنا مشکل ہوتا ہے. آپ کا دھیمو ہو میرا سخت ہو، یا میرا دھیمو آپ کا سخت ہو، تو یقینی طور پہ ہمارے مزاجوں میں بھی ایک ہم آہنگی موجود ہے، مطابقت موجود ہے. اس چیز کو آگے لے کے چلنا